آج میں اوور آل اہل بیت کی جو فضیلت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جس بلند مرتبہ کے یہ لوگ ہیں، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل بیت کہ جو رسول کی آل میں سے ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر خالق کائنات مالک کون و مکان ان پاک لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک چاہتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت کی فضیلت جو کہ آج کے پروگرام میں آپ سے بیان کروں گا، تاکہ ہمیں مکمل طور پر اندازہ ہو سکے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مقام اہل بیت یعنی کہ مقام آل رسول سے بہت حد تک واقف ہیں۔ تو وہ لوگ کس طرح کے لوگ تھے کہ جب رسول کائنات کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے محض 50 سال کا عرصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ جب انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اور صرف حکمرانی اور حکومت کے لیے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، اور ان کے ساتھ جب زیادتی کی گئی، انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، انہیں سفر کی تکلیفیں برداشت کی گئیں، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ رسول کی آل کو قتل کیا۔ تو اور جبکہ وہ مسلمان تھے کہ جس میں کئی ایک صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور کئی ایک صحابہ اکرام کی اولاد میں سے بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ جب دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر آنکھوں کے آگے پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر کیسی عقیدت اور کیسا احترام۔ اور پھر یہی ہوا کہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو کہ جو اس کائنات میں رہتی دنیا تک سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ پاک لوگ ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبت لوگ ہیں، انہیں اپنے ہاں مہمان بلایا، اور پھر انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، ان پر پانی بند کیا گیا، انہیں ایک لقمہ اناج تک کا وہاں تک کی رسائی روکی گئی۔ Please charge before using it. یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ خالق کائنات اپنی الہامی کتاب میں اور اپنی سچی کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا تذکرہ کس انداز میں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مباہلہ ہے، جب عیسائیوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا اور رسول کائنات نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، تو اس پس منظر میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ جس میں مباہلے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہ مباہلے کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں، مباہلے کی تیاری اور Please charge before using it. ابو حارثہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ جب 3 روز گزر گئے تو وہ جنہوں نے چیلنج کیا تھا، وہ عیسائی نہایت شاندار پوشاکیں پہن کر اور اپنے ساتھ اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آئے، اور دوسری جانب سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان اور شوکت سے تشریف لاتے ہیں کہ آپ کی گود میں آپ کے پیارے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت امام حسین چھوٹے تھے، اور دائیں طرف آپ کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے بڑے صاحبزادے بڑے جگر گوشے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں، وہ آپ کے ہمراہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دونوں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ سفر جاری ہے تو Please charge before using it. کو فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، اور پھر رسول کائنات خالق کائنات کے حضور دعا فرماتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی حفاظت فرما،
یہ ایک ایسا روح پرور اور متاثر کن سامنے گرامی منظر تھا کہ عیسائیوں کے جب سب سے بڑے پادری نے دیکھا تو چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ عیسائیوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعا رد نہیں ہوگی اور وہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے گا۔ تو یاد رکھو، میں تمہیں اسی خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان سے مباہلے سے باز رہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور اس طریقے سے ہلاک ہو Please charge before using it. نجرانی باقی نہیں رہے گا۔ تو پس وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے باز آئے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288، تفسیر خازان صفحہ نمبر 242 پر انہی لفظوں کے ساتھ درج ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جزیہ دے کر آپس میں صلح کر لی۔ قرآن کریم سورہ آزاد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد رب العالمین ہوتا ہے تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب خوب صاف ستھرا کر دے۔ خالق کائنات اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اہل بیت کو پاک اور خوب پاک فرما دیا اور کبھی کوئی ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں خالق کائنات کا ارشاد مبارکہ ہے کہ تم فرماؤ Please charge before using it. نہیں کرتا مگر سوائے قرابت کی محبت کے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن فرمایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی مال و دولت کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کوئی ساز و سامان نہیں مانگتا، بس یہ جو میں تبلیغ اور ہدایت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس کے عوض صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے اہل قرابت کے لیے، میرے اہل قرابت کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھو۔ خالق کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محمد تم اس طرح سے ان سے کہو، اور یہ وہ قیمت ہے کہ جس پہ تمہارا کچھ خرچہ نہیں آتا، بس تم ان کی محبت اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھو، ان کا احترام کرو تو تم پھلا پا جاؤ گے۔ یہ ہے وہ قرآنی آیات کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام اور تکریم کے لیے خالق کائنات نے نازل کی، اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار Please charge before using it. یہاں پر اہل بیت کی عظمت کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اکرام کی تعریف اور توصیف اور ان کی مدح و ستائش میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، جس کا موجودہ نام جو ہے رعیق ہے اور اس وقت غدیر خم اس کو کہا جاتا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کائنات کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ نے لوگوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو واعظ و نصیحت کی۔ اور یہ وہاں پر موجود لوگوں کے لیے نصیحت نہیں تھی، رسول کائنات کا ہر ایک لفظ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واعظ و نصیحت ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر اسی طرح سے عمل کرے کہ جس طرح سے رسول کائنات نے اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو کوئی بات بتلائی۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت Please charge before using it. تم سے اس کو قبول کروں، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی اس کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مشکات بحوالہ مسلم۔ راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا، بہت زیادہ رغبت دلائی، اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دوسری گراں قدر چیز یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں،
اور اس جملے کو رسول کائنات نے سامعین گرامی 2 بار ارشاد فرمایا. مطلب یہ کہ تاکید کے ساتھ نصیحت کی لوگوں کو. آپ نے کہا کہ میں تمہیں تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز نہ کرنا. مشکات بحوالہ مسلم. ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو مشکات شریف میں ہے، اس کے مطابق کسی ایک اور موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم ان دونوں کو Please charge before using it. گمراہ نہیں ہوگے. سنو، ایک تو ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسری اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت. ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول کائنات کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے. میں نے سنا فرما رہے تھے، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اولاد اور ذریت ہے. مشکات بحوالہ ترمذی صفحہ نمبر 569. ایک چھوٹا سا کمنٹ. اور اس کے ساتھ ہی یزید کی پیدائش اور تخت نشینی کا احوال اور اس کی معصیت بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ یہ 2 کل کے بڑے اہم موضوعات ہیں کہ 2 طاغوتی اور ملکوتی طاقتوں کا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کی بات ہے کہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق اور اپنے اوپر ایک نگراں یا مخبر ہونے کے سبب حر بن رہائی اور اس کی فوجی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو دائیں بائیں جانے نہیں دیا یا آگے بڑھنے سے روک دیا. تو میدان کربلا میں جو آپ کی آمد ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 اور پھر تاریخ خلفاء میں بھی، بدایہ و نہایہ میں بھی اسی طریقے سے لفظوں کے کچھ ہیر پھیر سے آپ کی کربلا میں قافلہ اہل بیت کی آمد کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ زمین کربلا، میدان کربلا میں امام علی مقام کی آمد، کہ ابھی تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک لیا اور کہا کہ بس یہیں اتر پڑیے، پرات یہاں سے دور نہیں. آپ نے پوچھا کہ جگہ کا نام تو بتاؤ. لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. اس لفظ کو سنتے ہی امام علی مقام گھوڑے سے اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کرب و بلا ہے، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا جائے گا. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240. اور حیات الحنفی میں میدان کربلا میں آپ کی آمد کو حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر یوں قلم بند کیا جاتا ہے کہ اس چٹیل ریگستانی میدان میں قافلہ اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو رکنا تھا کہ پھر حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا ہم یہاں رک جاتے ہیں، اتنا تو بتاؤ کہ اس ہولناک میدان کا نام کیا ہے. جواب دیا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، یعنی مصیبت اور تکلیفوں والی جگہ، میدان. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے. امام علی مقام یہ کہہ کر اپنے خاندان کو فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے لنگر ڈالنے ہیں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہماری قبروں کے محل ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق میرے جد تاجدار آقا سید الابرار سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی. حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186. چنانچہ خیمے نصب کر لیے گئے، آل رسول کے بڑوں اور چھوٹوں نے اپنی اپنی قیام گاہیں کر لی، رفقا اور احباب حسین نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے. اور یہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعرات کا روز ہے کہ قافلہ اہل بیت رسول کربلا کی اس زمین پر تشریف لایا ہے، پہنچا ہے. حر ابن رعائی نے ان کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، آگے نہیں جانے دیا، اور اس تمام واقعے کی اطلاع
عبیداللہ ابن زیاد کو کر دیا ہے کہ ہم نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور احباب کو یہاں قید کر لیا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں آگے جانے دو، لیکن میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور انہیں یہاں پر گھیرے میں لے لیا ہے. اس سے آگے کے واقعات میں انشاءاللہ جب 2 محرم الحرام کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ قافلہ امام حسین مکہ معظمہ سے کربلا کے لیے تشریف لے جائے گا، تو اس کے بعد یہ خلاصہ میں نے آپ کو 2 محرم الحرام کا بیان کر دیا. 111